السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آپ سماعت فرما رہے تھے اس عظیم جنگجو، جاباد، شہ سوار، سالار باوقار سیدنا پراگندہ حال اور پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس رہنے والے عظیم گوہر نایاب سیدنا حضرت برا بن مالک بن نذر انصاری نجاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط ہم تیسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ نے آخری کڑی میں یہ سماعت فرمایا تھا کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر خوفناک موقع سے آپ کو بچایا، دشمنوں کے چنگل سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بے پناہ کمالات اور خوبیاں مشتمل تھے۔ وہ اپنی ذات میں امام، مفتی، عالم باکمال، فاضل، محدث، راوی حدیث، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور شاگرد رشید تھے۔ پھر وہ ان شہ سواروں میں سے تھے جنہوں نے اس عظیم الشان درسگاہ نبوی سے تعلیم حاصل کی جس نے نئی پود کے بہت سے بانیوں اور سرداروں کو پروان چڑھایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی اور تہذیب و تمدن کو فروغ دیا۔ اسی نے کیا خوب کہا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ میرے آبا و اجداد ہیں، ان جیسا کوئی میرے پاس لاؤ اے جریر جب مجمع ہمیں اکٹھا کریں۔ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبہ شہ سوار ہر میدان میں اپنی خوبیوں اور کمالات کے ساتھ آگے رہتے۔ دعوت مبارزت دینے والوں میں سے بڑے ہی عظیم جنگجو تھے۔ سیدنا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی مارکے میں پورے 100 جنگجو بہادر تہہ تیغ کیے۔ سب سے مشہور دو بدو مقابلہ جسے تاریخ نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رقم کیا، وہ ان کا مشہور و معروف ایرانی کمانڈر سے دو بدو مقابلہ ہے۔ اسے نیزہ مارا تو اسے گرا لیا اور اس کا ساز و سامان قبضے میں لے لیا۔ اس کے ساز و سامان کی قیمت 30,000 درہم کے لگ بھگ تھی۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم دشمن سے چھینے ہوئے مال سے خمس نہیں لیا کرتے، لیکن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ جو سامان لگا ہے وہ تو بڑی مالیت کا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے خمس لینا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم ایسے مال سے خمس نہیں لیا کرتے جو میدان جنگ میں انفرادی طور پر مقابلے میں پسپائی اختیار کرنے والے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ البتہ جو ساز و سامان برا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ لگا ہے وہ تو بڑی مالیت کا ہے، لہٰذا ہم اس سے خمس لیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر پیش قدمی کرنے والے تھے، مصاحب زمانہ اور جنگوں کی مشکلات سے گھبراتے نہیں تھے۔ اسی لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے امراء کی طرف یہ حکم نامہ لکھ دیا تھا کہ برا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی لشکر کا کمانڈر نہ بنانا، ان کے اقدامات تو بڑے ہلاکت خیز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت آواز کے بھی مالک تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی دلربا آواز سے نواز رکھا تھا۔ جب وہ اکیلے کہیں ہوتے تو خود کلامی کے انداز میں گنگناتے، آواز میں انتہا درجے کا ترنم اور کشش ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہیں منع کیا کرتے تھے کہ ایک دن وہ حضرت برا کے پاس آئے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ترنم سے شعر پڑھ رہے تھے۔ ان سے کہا، بھائی جان آپ ترنم سے شعر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں اس سے بہتر بدل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت کر رکھا ہے۔
اگر ترنم سے کوئی چیز پڑھنی ہے تو قرآن پڑھیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میرے بارے میں اندیشہ ہے کہ اپنے بستر پر مروں گا، ایک ہی مارکے میں دشمنوں کے 100 افراد کو قتل کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے میں میرا منفرد مقام ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مارکوں میں میں نے حصہ لیا۔ میں اپنے اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے جنگی کارناموں کی لاج رکھتے ہوئے مجھے شہادت کی موت عطا کرے گا۔ اب ہم حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئی زندگی کے چند لمحات کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ ایک خودی خواں تھے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت ہی دلکش و دل ربا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جنگی سفروں میں خودی خوانی کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ بعض شعروں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزمیہ اشعار نہایت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے خودی خواں تھے، جبکہ حضرت انجشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ خواتین کے خودی خواں تھے۔ عربوں کے ہاں خودی خوانی زمانہ قدیم سے رائج تھی۔ جنگ کے لیے جب قافلے روانہ ہوتے تو سواری کے جانوروں کی رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لیے کسی اچھی آواز والے مجاہدین کے ذمے یہ لگایا جاتا کہ وہ مخصوص لے میں گنگنائے۔ اس انداز کی خودی خوانی کہا جاتا ہے۔ اس انداز کو خودی خوانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی دعا مقبول ہوئی بارگاہ عزدی میں۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شہسوار، بہادر اور جنگجو تھے کہ میدان جنگ کی گرد و غبار کبھی ان سے الگ نہ ہوتی تھی۔ وہ بڑے متقی، پرہیزگار اور صاف دل و صاف باطن سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی دعا کبھی رائے گاں نہیں کی جاتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی دلی خواہش یہ تھی کہ شہادت کا اعزاز حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے اس کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنی زبان مبارک سے دہراتے رہتے تھے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، سورۃ آل عمران آیت 169۔ بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تب مالک و مقتدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کس قدر حسین و جمیل زندگی ہوگی، کیا خوب مزے ہوں گے۔ یہ ہے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مجاہد اور غازی کے روپ میں چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ صرف ایک گھوڑا اور اپنا ہتھیار ہی ہوتا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کم من اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے پراگندہ حال، غبار آلود، بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، جس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو اسے پورا کر دے۔ بلا شبہ برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی قسم کے افراد میں سے تھے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوعیت کی قسم کو کسی مناسب وقت کے لیے ذخیرہ بنائے رکھا تھا کہ اس طرح کی قسم سے اپنی زندگی کی اہم ترین خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ تستر شہر کے محاصرے کے دوران حضرت برا بن مالک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کی زیر قیادت تھے۔ وہاں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سرنگ شہر کے درمیان جا نکلتی، چند ایسے افراد دیکھیں جو آپ کے ساتھ اس سرنگ میں داخل ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مجازہ بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اپنی قوم میں کوئی مضبوط آدمی دیکھیں اور اس کا نام مجھے بتائیں۔ حضرت مجازہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، برا کیوں، کیا بات ہے؟ حضرت برا نے کہا، ایک خاص کام ہے۔ حضرت مجازہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلوبہ شخص میں ہوں۔ حضرت برا نے کہا، ہمیں ایک سرنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس میں داخل ہوں۔ حضرت مجازہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ
میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت مجازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سرنگ میں داخل ہوئے۔ جب باہر نکلے تو اہل تستر نے اسے پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ پھر دیگر مجاہدین سرنگ سے نمودار ہوئے۔ حضرت برا بن مالک بھی سرنگ سے باہر تشریف لائے، شہر کے وسط میں ان لوگوں سے لڑائی کی اور جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا کی۔ علامہ ابن اسیر رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب اسد الغامہ میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ملک ایران میں جنگ تستر کا دن تھا، لوگوں پر صبح کا اجالا ہوا۔ مسلمانوں نے کہا، برا اے برا، اپنے رب پر کوئی سی بھی قسم ڈالو۔ تو انہوں نے یہ کہا، اے میرے رب، میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں کہ جب تو ہمیں دشمن کے کندھے عطا کر دے تو مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملا دے تو میں تجھ پر قربان ہو جاؤں۔ یہ کلمات کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی، حضرت برا شہید ہو گئے۔ ہرمزان نے آپ کو قتل کیا اور یہ واقعہ سن 20 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس حادثے کے بارے میں ابن سید ناس کہتے ہیں، وَدَعَ الْبَرَاءُ عَلَى الْعَدُوِّ وَأَنْ يَرَى مُسْتَشْهِدًا بَيْنَ الرَّمَاحِ الشُّرَعِ۔ ہرمزان کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ وہ ہزیمت و ناکامی اور شرمندگی کی ردا گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، یہاں تک کہ مجاہدین اسے مدینہ لے آئے۔ اس نے سیدنا حضرت عمر کے بارے میں پوچھا، اسے بتایا گیا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ مجاہدین مسجد میں داخل ہوئے، ہرمزان کے ہمراہ تھا، ہرمزان ان کے ہمراہ تھا۔ حضرت عمر مسجد میں اکیلے ہی اپنا سر اپنے بازو پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا پڑا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں کوئی اور شخص نہیں تھا۔ ہرمزان نے پوچھا، عمر کہاں ہے؟ مجاہدین نے کہا، یہی تو حضرت عمر ہے۔ مسلمانوں نے اپنی آواز کو پست کر رکھا ہے، کہیں خلیفہ وقت بیدار نہ ہو جائے۔ ہرمزان کہنے لگے، اس کے دربان کہاں ہیں؟ اس کے چوکیدار کہاں ہیں؟ مجاہدین نے کہا، ان کے نہ کوئی دربان ہے اور نہ کوئی چوکیدار، نہ کوئی کاتب ہے اور نہ کوئی دفتر۔ اس نے یہ سن کر کہا، اس کو تو نبی ہونا چاہیے تھا۔ مجاہدین نے کہا، یہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر ہی چلتے ہیں۔ باتیں زیادہ ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شور سن کر نیند سے بیدار ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ہرمزان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہاں ہرمزان آیا ہے۔ مجاہدین نے کہا، جی ہاں، امام المجاہدین، امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے سے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کے بطل جلیل برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمزان کی گردن اڑانے کا حکم دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخی موقع پر ارشاد فرمایا، بھلا میں ایسے شخص کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور اسے امن کا پروانہ دے سکتا ہوں جس نے برا بن مالک اور مجازہ بن ثور رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جواں مردوں کو قتل کرنے کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن ہرمزان نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اسے قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موضوع گفتگو بن گئے اور ان کی حیات مبارکہ آئندہ نسلوں کے لیے موضوع گفتگو بنی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برا سے راضی ہوا اور انہیں جنت میں داخل کیا۔ جنت میں وہ جہاں چاہیں پرواز کریں پرندے کی شکل۔ عزیزان گرامی، یہ تیسری قسط سیدنا حضرت برا ابن عازب بطل جلیل رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر ختم ہوتی ہے۔ امید کہ آپ کو پسند آئے ہوں۔ اگر پسند آئے ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔